سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوتے دل سے کہ اس گرمی میں اور رمضان کے مہینے میں اور کووڈ میں آپ ہمارے سننے کے لیے اور ہماری آواز آگے لے کے جانے کے لیے آئے. واقعی ایک دفعہ پھر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ میں روز بروز نئے نئے واقعات آتے اور ابھی تو اتنا زیادہ آتے ہیں کہ اس پر بولنا بھی آدمی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. روز بروز نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے. پہلے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کی وہ سب کچھ کو جھوٹ ثابت کر دیا سپریم کورٹ نے. مگر اس کے بعد جو انکشافات میمن صاحب کیا ہے, جو سابق ڈی جی ایف آئی آر آئے اور ان کا اپنا ایک نام رہا, اپنا ایک کیلیبر رہا, اور ہم عمران خان سے بھی سنتے تھے اس کے بارے کہ بشیر میمن انتہائی ہانسٹ ایماندار اور کام کا بندہ ہے. تو اس کے انکشافات کے بعد میرے خیال میں ابھی تو کوئی بات رہی ہی نہیں. جو ثبوت اور ایچائی یہ سب کچھ اس نے دے دیے کہ اس ملک میں جو عدم استحکام پھیلایا جا رہا ہے اور پھیل گیا, اور جوڈیشری کو بھی نہیں بخشا گیا, سپریم کورٹ کے ججوں تک بھی رسائی ہوئی, وہ کس کے کہنے پر ہوئی وہ نام سامنے آ گیا کہ لوگ تو پہلے سے جانتے تھے, مگر اس کی زبانی وہ نام کہ وہ اس میں مین رول رہا, اس کے کہنے اور اس کی زبان سے بھی سامنے آ گیا. تو چونکہ اس میں میرا بھی نام آ گیا, بشیر میمن صاحب نے میرا بھی نام لیا کہ مجھے عمران خان نے کئی بار امیر مقام پر کے پی کے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے کیس بنانے کے لیے کہا, اور اس کو اندر کرنے کے لیے کہا کہ اس کو اریسٹ کرو. تو چونکہ میں کراچی میں تھا کمپین میں, وہی بزی رہا, کل پھر واپس ہی ہوئی اور پھر اپنے حلقے میں گیا. تو جب میں واپس آیا صبح پھر اس کے ترجمان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, وہی وہ لاہور سے شہباز گولے کے گلے کیا نام ہے, تو اس نے اور اس کے ساتھ کوئی جھوٹ موٹ جمع کر دی. تو میری پھر خواہش رہی کہ چونکہ یہ بات تو میں اسلام آباد میں بھی کر سکتا تھا یا کسی اور جگہ, مگر میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ پشاور سے یہ بات کرنی چاہیے اور آپ کے سامنے اس رمضان میں آپ کو اپنے گھر بلانے سے بہتر کہ آپ کے سامنے آ جائے اور اسی جگہ آ جائے. تو اس کے ساتھ میں اس کی لب و لباب یہ, اس نے یہ کوشش کی ہے, اس کے ترجمان نے یہ کوشش کی ہے اور اس کے دوسرے لوگوں نے, کہ جو اس ملک میں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور سیاسی انتقام کا عمل شروع ہے, تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ادارے خود کر رہے. تو میں سب سے پہلے تو میں اس کے بارے کیا کہوں کہ عمران خان کی اس طرح بار بار عوام کی سطح پر مسترد ہونا, یہ اختیار ولی سے میرے ساتھ ہے, یا نوشیرہ سے لے کر اور پنجاب میں, بلوچستان میں, اور پھر حالیہ کراچی میں, اس کو پہلے نمبر سے وہی عوام نے اٹھا کر آخری نمبر پر لیا, آخری نمبر پر پھینک دیا. تو عوام میں تو اس کی مقبولیت وہی ہے. اس کے اگر وزیر ایم پی ایس باہر نکلتے تو آپ عوام کا ریئیکشن بھی دیکھ رہے ہیں. آج ایک ویڈیو چل رہی کہ عوام اس کے بارے کیا کہہ رہے ہیں, اور پارلیمنٹ میں بھی اس کی کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کا اپنا گروپ اور اس کے مرہونی منت ہے, تو نہ پارلیمنٹ میں, نہ عوام میں, نہ کسی اور جگہ, مگر پھر بھی وہ اس بات سے خوش ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. پتہ نہیں ہے کہ اس کو اس بات سے اتنا لگاؤ ہے کہ میرے لیے نام ہی کافی ہے کہ وزیر اعظم ہو. ملک کا بیڑا غرق ہونا ہے خیر ہے, جو بھی تباہی آنی ہے خیر ہے, مگر میرے ساتھ وزیر اعظم کا نام لگے رہے تو ٹھیک ہے. ملک کے ساتھ جو کچھ کیا آپ سب کے سامنے, معیشت کا میں کہتا ہوں ورلڈ کپ کہتے, کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا, تو اس نے اس کے بعد کئی ورلڈ کپ جیتے. جھوٹ کا ورلڈ کپ اس نے جیتا, یو ٹرن کا ورلڈ کپ اس نے جیتا, پاکستان کی معیشت کی تباہی کا ورلڈ کپ اس نے جیتا, بیرونی ملک جتنے ہمارے لوگ مزدوری کرتے اوورسیز اس کو رسوا کرنے کا ورلڈ کپ اس نے جیتا. کوئی بات رہی نہیں, ہر جگہ نااہلی کا ورلڈ کپ اس نے جیت لیا. تو میں بات صرف وہی وکٹمائزیشن کے حوالے, بات لمبی ہو جانی ہے, اگر ایک ہی بات پر جائے تو کئی گھنٹے لگتے, مگر میں پارٹیکولرلی جو میرے ساتھ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور آپ سارے مجھے جانتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے جب سیاست کی ہے اور کس زمانے سے سیاست میں ہو, جس جگہ تھا, کس پوسٹ پر تھا, تو ہمیشہ یہ میرے زندگی کا مشن سمجھا ہے کہ ڈیلیوری کرو.
اور خدمت کرو، محنت کرو. وہ میرے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اگر اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، اور اگر اس کے بعد میں اپنے بزنس میں تھا، وہی میرا پیشہ رہا. اور بزنس کے بعد اگر سیاست میں آیا ہو تو اسے ایک چیز پر یقین رکھتا ہو کہ ایمانداری سے جس جگہ ہو وہی محنت کرنا. تو وہی میرے لیے سب کچھ ہے. ابھی بات وکٹمائزیشن کی آئی، تو جتنی وکٹمائزیشن میرے ساتھ ہوئی، میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس صوبے میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ آج سے نہیں ہے. سیاسی انتقام کا وہ اسی دن سے شروع ہوا کہ جب عمران نیازی صاحب نکل گیا، اور پہلے وہی دھرنا اور پھر پاناما کے نام سے ایک تحریک شروع کی. اس کے بعد وہ پاناما کے میں نام بھی لوگ بھول گئے کہ پاناما میں کتنے 100 لوگ تھے، کتنے ہزار لوگ تھے، ان کا کیا ہوا، مگر وہ تو ایک مقصد کے لیے تھا. تو اسی دن سے ہم نے بھی یہ ضروری سمجھا، آپ سارے لوگ گواہ ہیں کہ اس نے تحریک یہاں سے شروع کی، کے پی سے، اور ہم بھی اس کے سامنے کے پی میں ہی کھڑے ہو گئے. دلزاق روڈ کا وہ جلسہ آپ کو بھی یاد ہے اور عوام کو بھی یاد ہوگا کہ ایک طرف عمران خان نے وہی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے اور نواز شریف کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف ہم نے دلائل سے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا اور نواز شریف کو سچا. اس سے آگے یہ تحریک چلی، اور وہی سے وکٹمائزیشن سٹارٹ ہوئی. وہی سے اس دور کی اس کی گورنمنٹ نے، وہی ہمارا کاروبار جو بزنس کا تھا اور کنسٹرکشن کا تھا، تو ہماری کئی کنٹریکٹس، جس میں اگر ایک نام معلوم ملم جبا کا، اس کو بلا وجہ کینسل کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا، اور وہی جو کام ہم نے کیا آج تک وہ ہمیں واپس ملی ہی نہیں. اور وہ 1 ارب کا کنٹریکٹ دوبارہ کسی اور کو دے دیا، اور 4 ارب سے انہوں نے کمپلیٹ کروا دیا. وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب دوسری اس کی مرکز میں گورنمنٹ آئی، تو نیب کے ذریعے، آپ سب کے سامنے ہے کہ نیب کے ذریعے وہی ایک مشہور نام کے 61 بیان مین آسان کام ہے، 61 بیان مینز کے نام سے کیس بنا دیا گیا. اور آپ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم فیس کر رہے. 3 سال ہو گئے، اور ہماری ایک انچ اگر ہماری پراپرٹی تھی، سب کچھ تھی، اس کا ہم نے ثبوت بھی دیے. اور جو ہمارے وسائل ریسورسز ہے وہ بھی ایک کر کے 89 سے ہم اس کنسٹرکشن کے کاروبار میں ہو، ہماری کمپنی اور فیملی. اور ماشاءاللہ ایک نو لمٹ ہمارا فرم ہے، اور اربوں روپے کے کام کیے نیشنلی انٹرنیشنلی ہر جگہ. تو وہی ایک چیز کا ہم نے حساب دیا کہ یہ وسائل ہمارا کہاں سے آ گئے اور ہماری پراپرٹی کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی چیز آج تک اس طرح ثابت نہیں ہوئی، اور ہمارا وسائل جو ہمارے ابھی جتنی پراپرٹی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور زیادہ نکلے. اور وہ بالکل واضح ہے کہ کتنا کام کیے اور کس سال میں کیے اور کتنا ٹیکس دیے اور کتنا ٹیکس معاف ہوا ہے. تو سب کچھ سامنے ہے اور سب کچھ ریکارڈ پر ہے. اس کے بعد جو ہم نے جتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے، میرے ساتھ یہ ریکارڈ بھی میں لایا ہوں. تو 2000 سے لے کر ابھی 2021 تک جتنے پروجیکٹس ہم نے کیے اس کی بھی انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے، اور نیب وہ ابھی تک کر رہا ہے. اس طرح پروجیکٹس بھی ہے. فار ایگزامپل دیر میں لوہاری ٹنل تک جو روڈ 2005 میں بنائی ہے، انکوائری اس کی ابھی آئی کہ 15 سال پہلے کا پروجیکٹ، اس کی ابھی انکوائری کرنا وغیرہ وغیرہ. پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں ان باتوں سے کوئی اس طرح ڈر اور خوف نہیں ہے. جو کچھ ہم نے ہر کام ایمانداری اور دیانتداری سے کیا، اور سارے ریکارڈ موجود ہے. نیب جو بھی چاہتا تھا ہم اس کو دیا بھی ہے اور دیتے رہیں گے. ایک چیز کی صدر سے ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نہیں گئے، اور میرے کیس میں سپریم کورٹ بھی گئی کہ میری وہی جو ریلیف مجھے ملے وہ کینسل ہو جائے. ایک ہفتہ پہلے بھی اس میں پیشی ہوئی. تو ایک طرف تو وہی کام کہ عمران کی خواہش اس کی آج کی نہیں ہے. جو میں نے بات کی آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے جہاں ان کی پروونشل گورنمنٹ تھی اور ڈاکٹر کی سٹرائک تھی، یا کے پی کے میں ینگ ڈاکٹر کی سٹرائک تھی، تو اسی دن عمران خان نے کھل کر یا پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا کہ اس کو اریسٹ کرے، گرفتار کرے، اندر کرے. مگر اسی ٹائم چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، اس نے اس کا بر وقت جواب بھی دیا کہ اگر اس کو اسی طرح بلا جواز اریسٹ کرتے تو ہم سے بھی آپ خیر کی توقع نہ رکھے اسلام آباد آنے کی. تو اسلام آباد اور پنجاب میں بھی آپ کو بھی اریسٹ کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد اس کی وہی خواہش جب نیب سے پوری نہیں ہوئی اور میں بی بی اے پر تھا، تو اس نے ایک طرف تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک انتہا کر دی، اور اپنا ایک وزیر جو اس کا خاص چہیتا ہے، تو اس کو یہ نیچے
الف بی سے ناواقف ہیں، مگر اس مقصد کے لیے وزیر بنا ہے وکٹمائزیشن کے لیے کہ ہمارے ساتھ جتنے کر سکتے ہیں وکٹمائزیشن NHA ہمارے خلاف استعمال کی جائے، اور اس نے بھرپور استعمال کی. کئی کانٹیکٹس ہمارے کینسل کر دیے، ٹرمینیٹ کر دیے بغیر کسی ریزن کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پوری پاکستان والا سن رہے ہیں، اور جو لوگ وہی جاتے ہیں کالام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریجز، آپ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جتنا تکلیف ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ابھی تک بنے نہیں ہے، اور لمبی لائنیں وہی ہوتی ہے، اور لوگوں کو انتہائی تکلیف ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ صرف ہمارا مالی نقصان ہو جائے. تو ٹھیک ہے، ہمیں تو مالی نقصان آپ نے دے دیا، مگر اس سے سوال ہے کہ اس پاکستان اور اس قوم کو کیا دیا، ان کو کیا فائدہ ہوا کہ 3 سال سے 2018 میں آپ نے ٹرمینیٹ کر دیے، اور ابھی تک لوگ وہی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں. کئی ہمارے جو لائبلٹیز تھے، جو بھی چیزیں، سارے چیزیں انہوں نے وہی NHA کو استعمال کر دیا. اور NHA میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس نے نواز شریف صاحب کی دور میں ایسے پہلے اچھے کام بھی کیے، کئی موٹر ویز وغیرہ، مگر اس کی دور میں اس نے اس کو ایک دوسری سائڈ پر شفٹ کر دیا. اور وہ NHA والے کہتے تھے کہ ہمارا وزیر صاحب اور کسی کام کا نہیں پوچھتے ہیں، مگر جب دفتر آتے ہیں تو ابھی ہمارے چیئرمین سب کو سمجھ آ گئی ہے، تو جب صبح آ جاتے ہیں اس کو کہتا ہے کہ امیر مقام کے کمپنی کے خلاف یہ کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں بس بہت اچھا، زبردست، انہوں نے کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کو وہی رپورٹ دیتے اور پھر وہ چلا جاتا ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں NHA کا کیا حشر ہوا، اور ہماری اپنی وہی ملاکنڈ سے اس کا تعلق بھی ہے. وہی جو 2 بڑے منصوبے ہمیں نواز شریف صاحب نے دیے تھے 2016 میں، وہی چکدرہ سے کالام ایکسپریس وے، اور پھر بیشام سے خواجہ خیلہ تک، کہ یہ سی پیک کا الٹرنیٹ روٹ بھی بن جائے گا، لوگوں کو ریلیف بھی مل جائے گا. پھر بعد میں آخر میں وہی چکدرہ سے آگے چترال تک اور گلگت تک اس نے وہی مہربانی کی. جب اس کی دور آئی تو تینوں منصوبوں کو ختم کر دیا، اس کو زیرو کر دیا، اور اس کو بجٹ سے اور PSDP سے نکال دیا. باقاعدہ اس کا کوئی کام اس کو یہ نہیں کہ وزیر کا کیا کام ہوتا ہے اور کتنی ڈیلیوری کرنی چاہیے اور کیا کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر ابھی میں آپ کو کاپی بھی دوں گا کہ وہی ہمارا سندھ میں پروجیکٹ تھا 2-3 ارب کا، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا بغیر کسی ریزن کے. اور وہی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ 1 مہینہ پہلے ورک آرڈر دیا اور 2 مہینے بعد ڈرائنگ ڈیزائن اور یہ دیا ہی نہیں، اور پھر لیٹر لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ ڈیلے ہو گئے، ختم ہو گیا، ٹرمینیٹ ہو گیا. تو ایک طرف تو وہی چیزیں چل رہی ہے اور ہم فیس کر رہی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ابھی تک جو NHA والوں نے جس طرح کام کیا اور جس طرح ادارے کو چند لوگوں نے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے مگر چند لوگ جو استعمال کر رہے ہیں مزید نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ یہ احتساب کا وقت ہر وقت آتا ہے. اور وہی جو قوم کے خلاف اور ملک کے خلاف انہوں نے کام کیا، اور صرف ہمیں نہیں، اس سن کے عوام کو بھی تکلیف دیا، وہی KPK کے عوام کو بھی تکلیف دیا، صرف وہ سیاسی انتقام کے لیے. تو وہ کام ان کو بند کر لینا چاہیے. ایک دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا. اور اس حد تک کہ میرا بھائی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے کمیونیکیشن کا، تو اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہونے دی. اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب صبح میٹنگ رکھ دیتے اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان نے مجھے فون کیا ڈائریکٹ. یہ بات کئی دفعہ کی ہے، پرائم منسٹر نے فون کیا، یہ بات کہتا ہے، اور اس کے وزیر نے فون کیا ہے کہ میٹنگ نہیں ہونے دے. اگر یہ بات اس کو چیئر کرتے تو یہ میٹنگ نہیں ہوگا. اس طرح حال ہے اس پارلیمنٹ کا بھی ہے، اس کا بھی. وہ قصہ تو آپ نہیں چاہتے. ابھی میں خاص کر اس پر آنا چاہتا ہوں جو خاص بات کہ وہی پھر FIA کو کہا گیا، اس کو شرم آنی چاہیے. اتنی تکلیف پھر FIA کو اس میں انوالو کیا اور کہ آپ اس کو اندر کرے، گرفتار کرے. FIA نے وہی جھوٹی کیس بنا دیا ہمارے خلاف اور FIR تیار کیا. آخر میں انہوں نے وہی جو دیکھ لیا کہ اس میں تو میرا کمپنی میں نام ہے ہی نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے، مسز کا نام ہے. تو آپ سب گواہ، پشاور کے لوگ بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھ لیا. تو میرا وہی بیٹا جو لندن سے آیا تھا، اس کی 22 سال ایج ہے، لندن سے آیا تھا، وہی سے پڑھا تھا، اس کا نام تھا. اس کو پہلے رمضان میں اریسٹ کیا، لاسٹ ایئر رمضان کے پہلے روزے میں وہ دفتر اس کو بلایا اور پھر کہتا ہے کہ آپ اریسٹ ہے، اور وہ اریسٹ ہو گیا اور اندر چلا گیا جیل میں. اور وہی تک ابھی اس کی ذہنی حالت وہی جتنے ڈیمیج ہوئی ہے کہ وہی رہا، پھر یا رمضان اور گرمی میں جیل میں رہا. تو یہ اس کے کارنامے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انکوائری ہم نے انیشیٹ نہیں کی. تو یہ سامنے میں آپ کو ساری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ انکوائری بھی اس نے سٹارٹ کی. اس کے
وزیر نے لکھ دیا. بات یہ ہے کہ اس کے منسٹر نے خود لکھ دیا, یہ آپ کو کاپی بھی دیں گے ہم. یہ انکوائری جو سٹارٹ ہوئی, یہ لیٹر ہے. اسی دن شہباز گل کو علی بے کا پتہ بھی نہیں ہے, اس کے دوسرے لوگوں کو, تو یہ لیٹر ہے. اس میں آخر میں ہم آپ کو کاپی بھی دیتے. یہ انکوائری انیشیٹ ہوئی بینگ اے ہائی پروفائل انکوائری انیشیٹڈ آن ڈائریکشن آف اسٹیٹ منسٹر فار کمیونیکیشن. یہ وہی انکوائری اس کے انسٹرکشن پر ہوئی ہے اور اس پر سٹارٹ ہوئی ہے, اور وہ جھوٹی انکوائری, اور وہ جو ڈائریکٹر ایف آئی اے تھا اس کو کہا کہ آپ کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, اور اس نے جھوٹا مقدمہ بنایا. اس کے بعد جب کورٹ میں ہم پیش ہوئے, وہ بھی آپ سب کے سامنے, تو جب عدالت نے اسے پوچھا کہ یہ مقدمہ بنایا گیا ہے اس کی کیا بیس ہے, اس نے کہا اوپر سے دباؤ ہے. وہ بھی کورٹ کے ریکارڈ پر, آرڈر میں ہے کورٹ کی, کہ دباؤ پر بنا دیا گیا ہے, اور حکومت ہم سے بار بار پوچھتے تھے, ہماری مجبوری تھی کہ اس کو اریسٹ کیا. وہی پوری اس کی جو انکوائری ہے اس کو پتہ بھی یہ بھی نہیں ہے, وہ صرف جھوٹ بولتا ہے اور اپنی تقریر کرتے ہیں. اس کو بھی یہ نہیں پتہ کہ ہائی کورٹ نے وہ پوری جو انہوں نے ایف آئی آر کیا تھا, وہ ایف آئی آر کو ختم کر دیا اور اس کو ڈسمس کر دیا کہ یہ بالکل یہ تو میلافائڈی ہے اور یہ سیاسی انتقام پر مبنی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے وہی ایف آئی آر کو بھی یہ ڈسمس کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے, اور ختم کر دیا کہ اس طرح انہوں نے خود بھی بیان دی کورٹ میں کہ ہم پر اوپر سے دباؤ تھا اس لیے بنایا گیا تھا, کوئی چار تھا ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو کئی چیزیں, ایک ہے کہ ان کی سبھی یہ جو کانٹیکٹ ٹرمینیٹ کیے, وہی بھی جو انکوائریاں بنائی ہے, آڈٹ کو لکھا ہے, NHA کے خلاف استعمال کیے, FIA کے خلاف ہماری استعمال کیے, نیب والے اپنی جگہ لگے ہوئے. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب کچھ ہے ہی نہیں, اور ہماری وہی عادت نہیں ہے سب کچھ دیکھا ہے, مگر ہمیشہ جو سچ اور حق کی بات ہے. ہماری گناہ کیا ہے, یہ ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے, شہباز شریف کے ساتھ کھڑے, PMLN کے ساتھ کھڑے, اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے. تو یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ آخری سانس تک انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. یہ دباؤ مباؤ وہی لوگ لیتے. میں نے تو اپنے زندگی کا کیئر نہیں کیا, اور پاکستان کے لیے اور اس ملک کے لیے 7 دفعہ موت دیکھا ہے, اور پھر بھی اپنی اس موقع پر ڈٹا ہوا ہو, نہ بھاگا ہو, نہ ادھر گیا ہو نہ ادھر گیا ہو. جو پاکستان کی بات آئی اور سچ کی بات آئی اس کو کر کے دکھا دیا ہے. اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ وہی عزت جو ہر جگہ ہے, اس پورے پاکستان کی عوام ابھی سمجھ رہے کہ نیازی نے پاکستان کو کیا دیا ہے اور کیا کر رہا ہے, اور ہم نے کیا دیا اور کیا کر رہے ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس پارٹی کا حصہ ہے, اس ٹیم کا حصہ ہے کہ اس نے پاکستان کو دیا بھی ہے, پاکستان کی عوام کی اسے امید بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیتے بھی رہیں گے. تو میں نے یہ بات واضح کرنا کہ وہی ایف آئی آر جو اس نے بات کی تھی وہی آپ کو دکھا دی, آپ کو کاپیز بھی دیں گے کہ یہ سب کچھ جو بنا ہے وہ عمران خان کے کہنے پر بنا ہے, اس کی حکومت کے کہنے پر بنا ہے. جتنے یہ جعلی مقدمات بنے اور پوری لیڈرشپ پہ بنے. ابھی تو میں کہتا ہوں کہ اس بشیر میمن کے کہنے کے بعد اور کون سی ٹیم کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کا از خود نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان لے لے, اور اس عمران پر تو غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. اداروں کو بھی تباہ کر دیا, اور وہی لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے اس میں لگا ہوا ہے. اور پاکستان کی وہی سپریم کورٹ سے لے کر اور ہر ایک ادارے تک سارے لوگ دے رہے ہیں, اور اس کی وہی گواہی کافی بات ہے, اسے کم بات نہیں کہ اس نے ایک ایک کر کے بتا دیا کہ فلاں بندے کا کہہ دیا, فلاں بندے کا کہہ دیا. تو اس کے بعد اس کا وزیر اعظم ہونا, اس کا وہی رہنا اس ملک کی مفاد میں ہرگز نہیں, اور کوئی غیرت تو اس میں ہے نہیں. اگر اسی دن ہم نے نوشہرہ کے بعد کراچی میں اس کو پہلے نمبر سر آخری نمبر پر پھینک دیا, اگر تھوڑی سی حیا ہوتی تو اسی دن ریزائن کر جاتا کہ عوام تو میرے ساتھ ہے نہیں, اور ہر جگہ لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. مگر اس کے لیے تو وہی ایک بات کافی ہے کہ میں ہی وزیر اعظم ہوں, اور میں ہی چھوڑوں گا اور نہیں چھوڑوں گا اور کروں گا. جس طرح خواب میں باتیں کرتے, جس طرح وہ بات کرتے کہ میں نے جو 2.5 سال میں پاکستان کا کر دیا ہے اس کا کوئی نظیر مثال نہیں ملتا. تو ٹھیک کہہ رہے, اس نے جو 2.5 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کا حشر کر دیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا, پاکستان کی وقار کو تباہ کر دیا, پاکستان کی ہر ایک چیز کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. تو وہی بات ٹھیک کر رہی ہے کہ اس نے 2.5-3 سال میں جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے, شاید
کسی نے کیا ہوگا، مگر ہم سمجھتے نہیں اس کا پاکستان میں کیا ہے. ہمیں یہ دکھ کہ اپنے ذاتوں سے ہٹ کر کہ یہ ہم پاکستانی اور پاکستان میں رہیں گے. عمران خان کے تو 2 بیٹے ہیں، وہ بھی لندن میں، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پاکستان کی اور زبان آتی ہے نہ پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی ہے کنسرن. وہ تو صبح اٹھ کے وہی چلا جائے گا، مگر پاکستان کو اس طرح ویران چھوڑ کر جائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہو کہ اس کی جلدی جانا ابھی سارے قوم کہہ رہے اور ساری پبلک کہہ رہے. ایک آواز ہے، اگر اس کا ممبر نکلتا ہے تو لوگ اس کو باہر گالیاں دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ عوام کا اتنا غصہ ہے. ہم نے وہی دیکھ لیا نوشہرہ میں، پھر کراچی میں، پھر دوسرے پاکستان کے حصوں میں کہ عوام بالکل ڈسکم ہے، بےتاب ہے کہ ہم اپنی اس غصے کا اظہار کریں عمران خان کے خلاف اور PTI کے خلاف. میں ابھی تھا وہی کراچی میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات بھی سمجھتے کہ آپ کی نہ پروونشل گورنمنٹ ہے اور نہ فیڈرل گورنمنٹ، مگر اب پھر بھی ہم اگر شیر کو ووٹ دیتے ہیں تو وہی جو شیر کے احسانات ہیں اس کے، اور جو غصہ ہے ہمارا PTI پر، عمران خان پر، وہ ہم نکالنا چاہتے، اور وہی غصہ صرف شیر کو سپورٹ کر کے نکل سکتا ہے. اس لیے ہم شیر کو ووٹ دیتے اور شیر کو سپورٹ کرتے. تو وہی چیزیں ہم آپ کو دیں گے بھی کہ وہ نے جو جھوٹ بولا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ جھوٹ بولنا بند کرے. جھوٹ سے کوئی چیز نہیں چلنا ہے. آخر میں وہی بات سامنے آتی ہے جو سچ ہو اور حق ہو. اس جھوٹے الزامات سے، اس جھوٹ بولنے سے، ہر ایک بندے پر لگانے سے کچھ حاصل ہونا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ کراچی کے الیکشن کے حوالے سے کہ کراچی کے الیکشن ہمارے 2 مقاصد تھے، اور میں خود بھی اس کے ساتھ رہا فل ٹائم. ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کراچی کے اس حلقے کے عوام کا شکریہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ سب سے پہلے، پھر اس حلقے کے عوام کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں عزت دی اور سپورٹ دیا. ہمارے 2 مقاصد تھے کہ ایک یہ بات ثابت ہو جائے کہ PMLN پاکستان کے سب سے بڑی جینون پارٹی ہے، اور پاکستان کی عوام اس سے میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں توقع رکھتے اور ان کو سپورٹ کرتے، اور لوگ دیتے ہیں کہ PMLN کا ساتھ دینا چاہیے. وہی بات عوام میں بالکل واضح ہو گئی اور ظاہر ہو گئی کہ عوام نے PMLN کو سپورٹ کیا. دوسری بات، ہمارے وہی جو مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ عمران کی مینڈیٹ جعلی ہے، PTI کی مینڈیٹ جعلی ہے، عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، وہی بات بھی کراچی اور 249 کے عوام نے ثابت کر دی. اس پر سٹیمپ لگا دیا کہ واقعی عمران خان کی مینڈیٹ جعلی تھا اور جعلی ہے اور جعلی رہے گا، اور ہم اس کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے وہ جو نہیں میں بات یہ کہ یا نیب کی دفتر کے باہر یا ہائی کورٹ پہ میں پیش ہوتا رہوں، وہی جو میڈیا کے حضرات آتے ہیں، ہم وہی بھی بات کرتے ہیں کہ اس طرح بات کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی چیز یا آئی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اس میں ہے. مگر یہ بات اس نے کل خود کہی، کوئی دوسرا لیٹر نکال کر اس کا وہ انٹرویو آپ سنیں، میں نے خود ARY پر دیکھ لی، اور میرے ان سے بھی میڈیا سے، خواہ ARY کا چینل ہو، دوسرا ہو کہ ملک ہم سب کا ہے، تو آپ بھی ذرا گزارا کرے کس چیز کا، جب ثبوت نہ ہو، دوسرے کاؤنٹر چیک نہ کرے تو اس کو اس طرح چلانا نہیں چاہیے. تو وہی اس نے تو بالکل یہ کل کا اس کا آپ دیکھ لیں جو میں نے آج بات کی، تو اس نے تو بالکل یہ بات ہی ختم کر دی کہ ہم نے تو اس کے خلاف کچھ کام کیے نہیں، حکومت کا اس کے ساتھ کچھ کام ہی نہیں. یہ تو اس کا اپنے FIA والوں کا کوئی ایشو تھا، وہ اس کے خلاف لگے تھے اور کہیں اپنا کوئی لیٹر دکھا دیے. تو آج میں نے اس لیے وہ ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ دکھا دیے کہ اس لیٹر پر انیشیٹ ہوئے. یہ آفیشیل لیٹر ہے کہ آپ کی منسٹر آف کمیونیکیشن کا لیٹر ہے، اور وہ ڈائریکشن آف پرائم منسٹر ہے کہ اس کے خلاف انکوائری کرے، اس کو اندر کرے، اس کے خلاف یہ کرے وہ کرے، اور ایک جگہ نہیں ہر جگہ. اس لیے میں نے وہی ثبوت پیش کی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں مقصد یہ نہیں، وہ ابھی مجھے بہت افسوس ہے اس طرح لوگوں کو وزیر بنایا ہے. یہ آپ نے اچھا سوال اس میں سے نکال کے، وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ریکوری کیا ہوتی ہے. ریکوری یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی کام کیے 100 روپے لیے، اس میں آپ نے 20 روپے ایکسٹرا لیے اور وہ کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے، تو وہی جب کدے اس کو ریکوری آتے. ہم سے تو کوئی جو ہم نے کام کیا اس کے تو 1 روپے پیمنٹ ہی نہیں ہوئی. جو میں نے آپ کی کلام کا روڈ بتایا برجز کا، تو ہمیں سنگل پینی، جس روڈ سے آپ جا رہے ہیں گارڈنز پڑے ہوئے، سب کچھ پڑے ہوئے، اتنا کام ہوا ہے، ہمیں تو 1 روپیہ بھی، میں یا آنیئر کہتا ہوں کہ وہ اس کے وزیر مشیر بتایا گیا ہے 1 روپے پیمنٹ ان کی ہوئی ہے،
الٹا ہماری گارنٹی کیش کی ہے انتقامی کارروائیوں پر. اس طرح سندھ میں جو کام ہے 7 شریف کا, اس کا میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ یہ بتایا کہ ہمیں اس میں 1 روپے پیمنٹ ہوئی ہے, پیمنٹ تو ہوئی نہیں ہے, کام ہم نے کیا ہے. وہ یہ بات بھی نہیں سمجھتے. جو ہماری وہی گارنٹی کیش کی ہے نا, جو پرفارمنس آپ دیتے, تو وہ ڈپارٹمنٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ کس ٹائم کیش کر سکتے. تو وہی اختیارات جس میں ہم کورٹ گئے, کورٹ نے ہمیں ریلیف دی, اسی دن پرسوں ہمیں ریلیف دی پشاور ہائی کورٹ نے, یا کسی جس میں آپ نہیں گئے اچانک کیش کیے, تو وہی تو انہوں نے ایک ظلم کیا, زیادتی کی, انتقامی کارروائی کی. ان کے وزیروں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ریکوری کیا چیز ہوتی ہے, اور اس طرح زبردستی کسی کی گارنٹی کیش کو کیا ہوتی ہے. تو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہم پر ثابت نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی غلط پیمنٹ لیا, کوئی غلط کام کیا, اس کو ہم کہتے ہیں ریکوری کی. وہ ریکوری یہ وہ اپنے حکومت کے اختیارات استعمال کرتے, اور اس طرح گارنٹیاں کیش کرنا وہ اس میں نہیں آتے. آپ بتائیں کہ بتائیں, خیر آپ سوال کر دیتے. جیسے آپ نے کہا کہ اب انصاف ملنا شروع ہو گیا, آپ کے بھی کیسز چل رہے ہیں, تو جو آپ کے خلاف اگر فیصلہ ہے تو کیا آپ وہیں رہیں گے, اس کے بعد آپ کو عدالتوں میں اعتماد رہے گا؟ نہیں, مطلب ہے کہ ہمیں بالکل اعتماد ہے, اور ہم نے کسی جو بھی عدالت کے فیصلے آئے, یہ خواہ کسی کی مرضی کے مطابق ہو نہ ہو, اس کو ماننا چاہیے. مگر وہ عمران میں تو ایک کام ہے کہ وہ ہر وہی چیز کو صحیح کہتے ہیں جو اس کی مرضی کی ہو. ابھی الیکشن کمیشن کا دیکھ لے, ویسے کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے کہتا ہے بہت ٹھیک کر رہا ہے, ابھی تو وہی فارن فنڈنگ کیس میں نہ پیش ہو رہا ہے, نہ کچھ اور کر رہا ہے. جو کچھ ڈسکا وغیرہ میں کیا تو اس کو بہت ناراضگی ہوئی. ہماری یہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ بس ملنی چاہیے, انصاف ملے گا انشاءاللہ. نہیں, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے خود وہی, جو میں وہی تھا گراؤنڈ پر, اس نے خود جو کوشش کی ہے, وہ کئی چیزیں مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے, اور میں اسی ٹائپ کا عادی بھی نہیں ہوں, کہ وہی جو غریب لوگ بستے, مزدور لوگ بستے, جو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. اس سے پہلے جو پولنگ سے پہلے ہوتا ہے, 2 قسم کی چیزیں ہوتے ہیں. ایک پری پول ہوتے ہیں, پری پول اس نے ہر کام کیا پولنگ کے دن تک لوگ نے, مگر یہ جو آفٹر پول تاریکی میں ہوا ہے, اس پر ہمیں زیادہ گلہ ہے. وہ مناسب نہیں تھا, جس نے جس کو ووٹ ڈالا تھا اس کو رہنا چاہیے تھا. وہی بات میں کہتا ہوں.